ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. آزاد کشمیر میں ہمارے بھائی بہن کو سلام ہے. وہ جب اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اپنی بات منوا کے گھر جاتے ہیں. تھوڑا سا پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حالیہ دنوں میں جو مظاہرہ ہوا وہ کامیاب کیسے بنا. سیریا بھی جائیں گے، وہاں کے حالات پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کریں گے کچھ ملک کے اندر جاری حالات کی. تو آج پاکستان میں کوئی گرم خبر تھی نہیں، لیکن ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو خبر چھائی رہی وہ تھوڑی سی حوصلہ افزا تھی کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنے عرصے سے گرم رہا ہے، تھوڑا سا اس میں نظر آیا کہ کہیں پہ انیشیٹو ہے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. پی ٹی آئی نے آج پارلیمنٹ کے اندر ان کے لیڈرز نے سپیچز کیں. اس کے بعد یہ رپورٹس چلیں کہ کچھ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کا ماحول بن رہا ہے، غیر رسمی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باضابطہ مذاکرات کی ابھی بات نہیں ہے، اور بیان بازی دونوں طرف سے چلتی رہی. لیکن یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کھل کے کہا کہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے، اب ہم کوشش کریں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے تمام مسائل پہ ہم بات کریں اور انہیں ریزالو کریں. گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے دیکھا آج شام گئے سخت بیانات سامنے آتے رہے. ہو سکتا ہے کہ پبلک پوسچرنگ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ملک میں سب کا یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس پولرائزیشن سے تھوڑا سا نکلیں، کوشش کریں کہ بات چیت کریں. جو بھی معاملات ہیں، 9 مئی کا معاملہ ہے، الیکشن میں فراڈ کا معاملہ ہے، پکڑ دھکڑ کی باتیں ہیں، ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے اور اس پر ہم نظر رکھیں گے. ایکچولی یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہم پچھلے 2 سال سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہم سیریسلی اس کو تبھی لیں گے جب ہوگا تو پتہ لگے گا. جب ہوگا ابھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسپیکولیشن پہ بندہ کیا کرے، مطلب یہی مسئلہ ہوتا ہے، اسپیکولیشنز پہ پورے پروگرام ہو جاتے ہیں یار، اسپیکولیشن پہ پورے ملک چل جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ مطلب ریئل ہے یا فیک ہے یا ایسے ہی دکھایا جا رہا ہے. تو ریئل اور فیک کی آپ نے بات کی، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اسی پہ بات کریں کہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، یا جو نظر آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں ہم اپنے ڈیپ فیکس کی، ڈس انفارمیشن کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. تو ہم یہ ایک ہمارا ایگزسٹینشیل کرائسس بن گیا ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کہ سچ اور جھوٹ میں جو تمیز ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے بتانا. اچھے لوگ جو ہے اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ فیکٹ چیکر بھی ہوں گے جن سے ہم ذرا سا سیکھیں گے، بات کریں گے کہ فیکٹ چیکنگ سے جو ہے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں. تو پہلی کچھ مثالیں میں پیش کرتا ہوں، زرار کے پاس بھی کچھ ہیں. پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے نومبر کے آخری دنوں میں جانے مانے صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان. آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں پچھلے دنوں اغوا کیا گیا تھا، انہیں تھانے میں بٹھایا گیا تھا اور انہیں ان پر کیس بنایا گیا تھا. انہیں سوشل میڈیا پہ یہ تصاویر ان کی چلی جس میں یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ وہ کسی زمانے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں وہ انلسٹ ہے اور ان کو ڈس آنربلی وہاں سے نکالا گیا تھا، اور ان کے کیریکٹر پہ اور ان کی کریڈیبلٹی کو اس طرح سے ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب ہمارے فیکٹ چیکرز ہیں، آئی ویریفائی کے نام سے ہماری ٹیم ہے، جب انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جی یہ تو ہم ٹی وی کا ایک ڈرامہ ہے عہد وفا. وہاں سے ایک سین جو ہے اس کو کس طرح سے تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. پہلے وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، تو یہ سین جو ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھی ہو ٹی وی سیریل تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح ڈس آنربلی جو ہے وہ کسی ڈرمڈ آؤٹ کہتے ہیں اس کو، کس طرح نکالا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ متی اللہ جان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں نے یہ کلپ اٹھایا اور تصاویر شیئر کی اور دعویٰ کیا کہ متی اللہ جان ہیں جن کو نکالا گیا تھا، ان کی فوج سے بڑی مخاصمت ہے. ان کے چاہنے والوں نہیں میں تنزن کہہ رہا ہوں، سوری آپ سے میں طنز ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اس لیے میں تو ان کے چاہنے والوں سے میری مراد ہے. میں بلکہ اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے حکومت کے حامی لوگ جو سول ملٹری گورنمنٹ کے حامی ہیں، ان حلقوں نے اس کو شیئر کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھی، اور پھر کوئی 170 ٹائمز پہ یہ شیئر ہوئی، اور انہیں بہت ہی نمایاں لوگوں نے بھی شیئر کیا جن سے آپ ایکسپیکٹ شاید نہ کریں کہ یہ تو جانے مانے لوگ ہیں، میڈیا کی شخصیات ہیں.
انہوں نے بھی شاید اس کو شیئر کیا. کچھ نے ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن بعض نے اس کو آگے بھی بڑھا دیا, انہوں نے کوئی اپنی بھڑاس نکالی, کیونکہ متی اللہ صاحب کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ ہی واز ریمووڈ پی ایم اے سے نا, آئی بلیو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ ریئل بھی ہو سکتی ہے. دوسرے اس میں تھوڑا سے صفائی کے ساتھ کام بھی ہوا ہے اس پرٹیکولر امیج میں. تو اب یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے پاس آئی ویریفائی والوں نے اس کو جب کھنگالا تو پتہ چلا کہ جی کہ یہ ڈیپ فیک ہے, اور ڈیپ فیک سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ریئل لگتی ہے, اور اس لیے اس کو آپ ریڈیلی نہیں بتا سکتے کہ یہ اصل میں ہے کیا ہے. ایک اور مثال انہی دنوں کی ہمارے سامنے آئی. ظاہر ہے کہ یہ وہ دن ہے جب پی ٹی آئی کا دھرنا اسلام آباد میں تھا, بہت ساری سخت کیمپیننگ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہاں پہ خون کا ایک دریا بہہ رہا ہے, میسیکر ہوا ہے, اور اے آئی جنریٹڈ امیجز بھی تب بھی پوسٹ ہوئی. یہ ایک امیج ہے جس میں ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اب دیدہ ہو کر بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں پی ٹی آئی کے بہت ساری کیجولٹیز ہوئی ہیں. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں 2021 کی ہے, اور یہ اس دھرنے کی نہیں, یہ ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبیک پارٹی کے ایک دھرنے کی ہے, جسے پی ٹی آئی والوں نے اس دفعہ یوز کیا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں وہاں پہ ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور وہ ٹیسٹمنیز دے رہے ہیں کہ تو یہ 2 نمبر ویڈیو ہے, ڈیپ فیک نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے ری پرپزڈ ویڈیو, کہ آپ نے اس کو یہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غزہ میں شام کی سول وار کی امیجز استعمال ہوئی ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. اور جب بھی کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ پرائم ٹائم ہوتا ہے اس طرح کے پرانے ویڈیوز کو دوبارہ چلانے کا یا ڈیپ فیک ویڈیوز کے چلانے کا. اور اس سے میں یہ ہے ایک اور چھوٹی سی بس مثال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں ہم نے بھی یہاں پہ کافی بات کی. کرم ضلع میں جو کچھ حالات رہے ہیں, چونکہ وہاں پہ ایک فرقہ وارانہ معاملہ ہے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں سائڈز نے جذبات بھڑکانے کے لیے, تشدد پہ اکسانے کے لیے بہت سارے امیجز شیئر کیے. یہ امیج جو ہے یہ اس میں دعویٰ تھا کہ جی ایک بچے کا سر قلم جو ہے, اور یہ بہت چلی. یہ والی جو ویڈیو ہے, یہ جو پوسٹ ہے, یہ کوئی 180,000 دفعہ دیکھی گئی, پھیلائی گئی, لوگوں میں جذبات ابھارنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح ایک اور ویڈیو بھی یہ ڈیپ فیک ہے نا؟ نہیں ڈیپ فیک نہیں, میں بتا رہا ہوں. اسی طرح ایک اور ویڈیو ہے, اور وہ دعویٰ تھا کہ یہ کرم کے باغان ٹاؤن کی ہے, لیکن پارا چنار کی ہے بلکہ, لیکن اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس میں دکھایا یہ گیا کہ ایک اہل تشیع کے ایک شخص کو دریا میں ڈبویا جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی جو ویڈیو ہے یہ دراصل افغانستان میں پچھلے 3 سال سے سرکولیٹ ہو رہی ہے مختلف اوقات پر لوگوں میں جذبات بھڑکانے کے لیے. تو جب بھی یہ اس طرح کے چاہے سول وار ہو, فرقہ وارانہ معاملات ہوں, پرتشدد مظاہرے ہوں, اس کو بہت احتیاط سے لینے کی ضرورت ہے. مزید مثالیں جی اب جیسے آپ نے کہا. اچھا, اب ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت بربریت نہیں ہوئی کرم میں, ٹھیک ہے. تو جب اگر کوئی اس کو فیکٹ چیک کرے بھی صحیح تو زیادہ تر اس میں رسپانس یہ آتا ہے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں مرا؟ نہیں, ہرگز نہیں. صرف کہ یہ ویڈیوز کرم کے نہیں ہیں یا پارا چنار کے نہیں ہیں. اچھا, اب ابھی ہم نے دکھائے ہیں ایک تو ڈیپ فیکس, مطلب کہ آلٹرڈ ویڈیوز اور یا امیجز, چاہے وہ اے آئی کے ذریعے یا پرانے زمانے میں جیسے فوٹو شاپ کے ذریعے کیے جاتے تھے. دوسرا آپ نے دکھائے ہیں ری پرپزڈ ویڈیوز. اب ہیں آپ کے پاس کمپلیٹلی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی شام میں آپ کو پتا ہے کہ سید نایا پریزن سے لوگوں کو رہا کیا گیا ہے, اور اس کے بہت مناظر ہمارے سامنے ہیں جو ویریفائڈ ہیں اور جو بالکل 100% اصل ہیں. اچھا, اب سوشل میڈیا پر یہ تصویر گردش کر رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سید نایا کے پریزن میں سے ایک سیرین پریزنر کو نکالا گیا ہے جنہوں نے 13 سال بعد سورج دیکھی ہے. اچھا, جتنے بھی آپ کی دیکھ لو, پڑھ لو, مر جاؤ قسم کی جو انگیجمنٹ فارمنگ سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر سب یہ چل رہا ہے. لوگوں کے باقاعدہ پیسے بنتے ہیں. اگر آپ کے پاس بلو چیک ہے اور آپ پاکستان میں نہیں ہیں اور آپ اس کو پوسٹ کریں ٹویٹر پر, تو اگر لوگوں نے اس کو کوئی 5-6 ہزار دفعہ ری ٹویٹ کر دیا تو آپ کا ٹھیک ٹھاک نوٹ بھی بن سکتا ہے. جو تردید چپتی ہے, آپ نے کہا نا 10,800 بار
80 بار شیئر ہوئی ہے. اگر اس کی جو تردید 80 بار بھی شیئر ہو جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. اچھا اب یہ ویڈیو پکچر آپ دیکھیں, آپ کہیں گے بالکل صحیح ہے, لیکن پھر اس کو اگر آپ پتہ کرنے کی کوشش کریں, اور یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ ویڈیو, یہ پکچر آئی کہاں سے ہے, تو آپ کو یہ ویڈیو ملے گی. اچھا وہ ذرا ویڈیو چلا کے دکھائیں ایک دفعہ. یہ کوئی سرنگ میں سے بندہ نکل رہا ہے, اب اس کے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے, اسپائڈر نہیں کوئی عجیب قسم کا ایلین قسم کی کیکڑا اسپائڈر ٹائپ چیز ہے, اور اس کی شکل جو لگ رہی ہے نا کہ لگ رہا ہے کہ ہی از ڈسٹربڈ. یہ جو ویڈیو ہے یہ کم از کم 1 سال پرانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ HTS نے پروپیگنڈا ویڈیو بنائی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. دس از اے مچ اولڈر ویڈیو وچ ہیز بین ری پرپسڈ. اچھا اب یہ پچھلے سال کی ٹیکنالوجی ہے. اب آپ سوچیں کہ 2 سالوں بعد کیا ٹیکنالوجی ہوگی, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا نہیں, ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک 2020 کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. ایک افریقن ملک ہے گابون, ٹھیک ہے. اب گابون کے صدر تھے علی بونگو صاحب, ٹھیک ہے. علی بونگو صاحب کئی ماہ سے سعودی عرب میں تھے, ان کی طبیعت خراب تھی, ٹھیک ہے, ان کے وہاں پر علاج ہو رہا تھا. تو گابون میں بڑی رومرز تھیں کہ یار بندہ زندہ بھی ہے نہیں ہے, کسی نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی, مر تو نہیں گیا, کیا ہمارے سے چھپایا تو نہیں جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ نیو ایئرس کے ٹائم پر ایک ویڈیو سامنے آئی علی بونگو صاحب کی. اچھا اب وہ ذرا ایک ویڈیو ایک دفعہ آپ چلا کے دیکھیں, یہ دیکھیں. اب جیسے ہی آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یار اس بندے کو تو کچھ ہو گیا ہے, نہ اس کی آئیز موو نہیں کر رہی, اس کی جو رنکلز تھے اور اس کے ہاتھ عجیب سے ہیں, and so on and so forth. اور ملک میں اس طرح کی بے چینی کی لہر پھیلی کہ باقاعدہ فوج نے کو کر دیا, کو کرنے کی کوشش کی. یہ دیکھیں کہ جی یہ صدر ہمارا یا تو بونگو صاحب بونگیاں مار رہا ہے, بالکل ہی ختم ہو گیا ہے وہ, یا تو پھر کوئی اسے چھپا رہا ہے. یہ ہے پہلی مثال ویپنائزڈ ڈیپ فیک کی ود ریئل ورلڈ کانسیکوینسز. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ اس طرح کا جھوٹ پھیلتا ہے تو فسادات ہو جاتے ہیں, جلاؤ گھراؤ ہو جاتا ہے. خاص طور پر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہاں ان ممالک میں جہاں ڈیجیٹل لٹریسی بہت کم ہے. آج کل کی کوئی دکھاؤ صفائی آ گئی. اور میں ابھی وہ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے میں ان کے سامنے ہم ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوں گے جو ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں, ان کو ویریفائی کرتے ہیں, تھوڑا ان سے اس پہ معلومات لیں گے. تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں کنسرن ہے کہ الیکشن رگ ہو سکتے ہیں, فسادات ہو سکتے ہیں, ملٹری کوز بھی آ سکتے ہیں. اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں گے؟ ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں موجود ہیں سید طلال احسن, پروجیکٹ سپروائزر ہیں. آئی ویریفائی فیکٹ چیکنگ کا ایک انیشیٹو ہے, اس کو یہ دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں 2-4 ہیں آرگنائزیشن جو فیکٹ چیکنگ کرتی ہیں. طلال یہ بتائیے گا, ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے, ہم نے تو 2-3 ہی مثالیں دی, حالانکہ جھوٹ کی تو بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی سٹوری کو فیکٹ چیک کرنا ہے, اور آپ کے پاس کیا ٹولز ہیں جو آپ ٹرینڈ ہیں آپ کرتے ہیں, اور عام لوگ کیسے اس کو ڈبل چیک کر سکتے ہیں کسی چیز کو. اوکے, سو 3 تھنگس. بیسکلی جو ہم لوگوں کا ڈیلی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ, کیونکہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہوتی ہے, وی ٹرائی ٹو اوائڈ فیک نیوز, کیونکہ معاملے کو بہت سمپلیفائی کر دیتا ہے کہ اصل میں لوگ کیا شیئر کر رہے ہیں, کن چیزوں پہ ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ جو ساری غلط افواہیں اور رومرز نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں نیوز سائیکل سے ہی ہیں. تو نیوز سائیکل سے پلگ ان ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ لوگ ایکچولی باتیں وغیرہ کیا کر رہے ہیں. اب وہاں پہ جب ہم سرٹن چیزیں لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں, ہمارے سرٹن فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ ہم لوگ جج کرتے ہیں کسی کلیم کو آگے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نہیں. ایک تو وائرالٹی, آبویسلی سب سے امپورٹنٹ, کہ اگر چیز بہت گھوم رہی ہے تو پھر اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, مطلب میرے انکل مجھے فارورڈ کر رہے ہیں کہ یار یہ دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت پھیل گئی ہے وہ بات. ہاں, دوسری بات یہ وائرالٹی کو جو تھوڑا سا کاؤنٹر کرتے ہیں اس کا ہارم کا پوٹینشیل کیا ہے. سو فار ایگزامپل, اگر کوئی چیز ابھی ریسنٹلی فریش ہوئی ہے, اس کی وائرالٹی نہ پھیل رہی ہو, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ پھیل سکتی ہے, خطرناک ہے, ایگزیکٹلی, تو پھر اٹ از جان جا سکتی ہے, کوئی فساد ہو سکتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ دیر اینڈ دین اسی کو کلیمپ ڈاؤن اپون کریں, انویسٹیگیٹ کریں, اس کو شٹ ڈاؤن کر کے انویسٹیگیٹ کر کے اس پہ ٹھپا لگا دیں آپ, تاکہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے, وہ آگے اس پہ بلیو نہ کریں. اور یہ ایکچولی ہوا ہے. کچھ ہم نے فیکٹ چیکس اپنے ٹھنڈے رکھ دیے تھوڑے ٹائم کے لیے, ہم نے ان کو ریوزٹ کیا تو ان کے جو ویوز تھے ان ویڈیوز کے, ان پوسٹ کے, سبسٹانشلی انکریز کر گئے بعد میں. جیسے کہ اب یہ جو شام والی, جو سیریا والی ہے, اس میں کسی کا نقصان ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو اصل تصاویر ہیں وہ بھی بہت خوفناک ہے, تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. میرا جو آپ سے سوال ہے طلال, کہ
اب جو اے آئی رینڈرڈ ویڈیوز آ رہے ہیں مکمل طور پر, اچھا اب ایک زمانے میں, اور ایک زمانے سے میری مراد ہے 6 ماہ پہلے, جو کہ آپ دیکھتے تھے کہ اچھا ہاتھ یوں ہیں, رائٹ, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز میں کہیں مطلب 4 انگلیوں کی جگہ 6 انگلیاں نکل رہی ہیں, دانت عجیب سے ہیں, کان, لیکن اب چیزیں بہت سوفسٹیکیٹ ہو گئی. اور میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور میکرون کی, ذرا ویڈیو چلائیں پھر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, ویڈیو چلائیں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اب یہ میکرون بھائی جوتے صاف کر رہے ہیں, بوٹ پالش جسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں, صرف پاکستان میں نہیں ہوتی بوٹ پالش, یہاں میکرون بھی بوٹ پالش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. اچھا اب یہ میری نظر میں اتنی صفائی سے بنائی گئی ہے کہ اس بندے کی جو جوتے, جو پانچے ہیں پتلون کے, وہ بھی اوپر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا اب ظاہر ہے کہ لاجکلی ہمیں پتا ہے, بہت لوگوں کو شاید نہیں پتا ہو, کہ اگر اس نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو یہ ہر جگہ ہیڈ لائن ہوتی, رائٹ. فرض کریں یہ کسی اور کا ہوتا, یہ میں وسعت اللہ خان کے جوتے پالش کر رہا ہوں, اور لوگ مجھے کہیں گے کہ یار تم کتنے گر گئے ہو, میں کیسے ثابت کروں کہ یہ میں نہیں ہوں؟ مطلب کیا کوئی ٹول ہے اس طرح کا, جیسے اے آئی کو, کیا اے آئی ہی مار سکتی ہے جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے؟ اچھا نہیں, انفارچونیٹلی اس پہ میری تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ ایز سچ کوئی ایڈوانس ٹولز نہیں ہے, یعنی کہ یو وڈ ایکسپیکٹ مر جائے ہم سب بیسکلی. یس کہ ود ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی, جیسے جیسے اے آئی جنریشن کیپیبلٹی اسٹرانگ ہو رہی ہیں تو ان کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کیچ اپ کرے گی, بٹ دیٹ از ناٹ کرنٹلی پاسبل, اینڈ دس از آلسو ایویڈنس بائی اپنا چیٹ جی پی ٹی وغیرہ جو ایسز کے لیے یوز کرتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی تو ایڈوانس ہو رہی ہے, بٹ پروفیسرس کے پاس وہ ٹیکنالوجی کیچ اپ نہیں کر رہی ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ اے آئی پریپیئرز ہیں یا نہیں. مطلب میسائل بن رہے ہیں, اینٹی میسائل ٹیکنالوجی ابھی بہت پیچھے رہ گئی ہے. نہیں ایگزیکٹلی. اور ہارورڈ کی ہم لوگوں کی ایک انسٹرکٹر آئے تھے ڈگلس سین جی کے نام سے, انہوں نے ہماری ٹریننگ کی تھی, اینڈ یہی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹولز ہمارے پاس ایز سچ نہیں ہیں اے آئی ویڈیوز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. سو دن کے آخر میں اٹ از ویری امپورٹنٹ, جیسے زرار صاحب نے بتایا کہ آپ کی جو کامن سینس ہوتی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. مسئلہ یہ ہے کہ there is nothing common about sense نا طلال. دیکھیں میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں, مطلب میں ایک شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوں, وہ کتنے بھی بونگیاں مار دے, مجھے اس سے عشق ہے, اور جب بھی ایسی جھوٹی ویڈیوز بھی آئیں گی تو میں اس پہ یقین کروں گا, ٹھیک ہے نا. وہ تو میرا مسئلہ ہو گیا نا, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں. لیکن میرا براڈر سوال یہ ہے کہ آپ جو فیکٹ چیکنگ کرتے ہو, آپ میں نے آپ کے پیج پہ جا کے دیکھا آئی ویریفائی پہ, بہت ساری چیزوں کو آپ نے فیکٹ چیک کیا ہوا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ مطلب کیا جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے میں آپ کوئی رول پلے کر پا رہے ہو, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے, یا یہ ہاری ہوئی جنگ ہے؟ دیکھیں جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے میں ہم لوگ کیا رول پلے کر پا رہے ہیں, نہیں دیٹ آلسو ڈپینڈز آن لاٹ آف ادر ایسپیکٹس, کہ آپ کی سوشل مارکیٹنگ کتنی ہو رہی ہے, جو ہم لوگ ایکچولی کام کر رہے ہیں اس کو پروڈیوس شیئر کتنا کیا جا رہا ہے, اس کی ویزیبلٹی کتنی زیادہ ہے. لیکن آئی ڈو فیل کہ اس کا امپیکٹ, کیونکہ ہم لوگ ایک خود نیا پلیٹ فارم ہے, 1 سال ہمیں ریسنٹ ہوا ہے آلموسٹ, تو ویئر اسٹل ان دوز اسٹیجز آف گروئنگ آؤٹ اینڈ میکنگ آور نیم. لوگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کافی نامی گرامی جرنلسٹ اینڈ میڈیا انڈسٹری کے پرسنل شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کام کو. ایک ہم نے مارنگ بلوچ پہ کیا تھا, سو شی واز ویری اپریشیٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم نے وہ جو پیچھے وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے, نہیں یہ کافی ٹائم پہلے جو ہے ان کے بارے میں چلا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کیمپین کر رہی ہیں ایٹ دا ٹائم آف دا اسلام آباد پروٹیسٹ, تو بالکل ہی غلط ان پہ ایلیگیشن لگا دی تھی. سو وہی بات, small steps ہیں, and hopefully they will build upon in collaboration with other fact checking outlets. تو ہم لوگ ایز پولیٹیکل اویئرنیس بھی بڑھتی ہے, لٹریسی, اس کے اور ہوپ فلی کوئی نہ کوئی ٹول آ جائے گا, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر ہے. اور پاکستان میں پتہ ہے کس چیز کی سب کی فکر ہونی چاہیے, یہ کل آپ کا کوئی ویڈیو بنے گا جس میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے, ہاں, اور یہاں پر تو لوگ آپ کے گھر کو جلا دیں گے, اس سے پہلے کوئی نے بتایا کہ سر یہ آپ کو ہی جلا دیں گے, آپ کو جلا دیں گے, آپ مطلب آپ گھر میں ہوں گے جب وہ گھر کو جلائیں گے, پھر پوچھیں گے کہ بھائی غلطی ہو گئی یار, سوری. اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, ٹول کی ایڈوکیسی سے زیادہ, because I feel at the end of the day that is a crutch. آپ کسی چیز پہ ریلائی اپون کریں, وی شوڈ اسٹریس مور اپون وہی بات کہ لوگوں کی اویئرنیس اینڈ ہاؤ دے کنزیوم اینڈ انٹریکٹ اینڈ انگیج ود دا میڈیا. نہیں, جب ٹولز ہی نہیں ہیں تو اویئرنیس کیا کر لیں گے؟ نہیں, اگین دیکھیں, اگین ٹولز بھی ضروری ہیں, اسپیشلی جب آپ 100% اے آئی رینڈرنگ ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں جو ایکسپونینشلی بہتر ہوتے ہیں. جب آپ رد کرنے کے قابل نہیں ہیں تو اویئرنیس بھی کیا کر لیں؟ ایک اور سوال جو ہے کہ اب دیکھو, میں کوئی اچھی سی ایپ لے لیتا ہوں اے آئی جنریٹڈ ویڈیو, میں چلو آپ سمجھے کہ 10-15 منٹ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں, طلال بھائی کچھ کر رہے ہیں عجیب قسم کا کام, ہاں, آپ کو اس کو فیکٹ چیک کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ Well, that depends, کیونکہ سوفسٹیکیشن آف دا ڈیپ فیک ویڈیوز وہ بھی ویری کرتی ہیں. سو فار ایگزامپل جو آپ نے سیرین والی ایگزامپل شو کی تھی, ایٹ فرسٹ گلانس اگر آپ اس میں دیکھیں بندہ جس ہونک حالت میں
اس میں سے نکل رہا ہے. ہمیں بھی کافی ریئلسٹک لگی تھی شروع میں, ہم نے بعد میں جا کے کیئرفلی دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں عجیب ایلین سی چیز ہے. دیٹ لکس لائک اے کمبینیشن آف اے اسپائڈر اینڈ آکٹوپس. اینڈ بعد میں پھر اس سے ہم نے اور کلوزلی دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ نیچے کی طرف ہے, بٹ دا ہینڈ ہی از ہولڈنگ دیٹ سپوزڈ کریچر ود, اس میں دونوں تھمز اینڈ فنگرز آپ کے نظر آ رہے ہیں. سو یہ اسمال کیوز ہوتے ہیں جو آپ کو سوفسٹیکیٹڈ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں. ایک اور کیو بھی ہے اس میں کہ اگر یہ 13 سال ایک کھڈے میں تھا تو اس کی داڑھی اتنی خوبصورتی سے بنی ہوئی کیسی؟ یہ سارے کلوز ہیں, لیکن اس کے لیے ذہن استعمال کرنا ضروری ہے یار, یہی تو مسئلہ لیکن دیکھیں موٹی بات آپ کی جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ ٹیکنالوجی ہمیں الاؤ کر رہی ہے کہ جھوٹ گڑھنا اور پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ منٹوں میں کر سکتے ہو, لیکن اس کو ڈیٹیکٹ کرنا یا سچ کو پھیلانا, نہ ہمارے پاس ٹولز ہیں, نہ مین پاور ہے, نہ ٹائم ہے, نہ ایفرٹ ہے. اور فرینکلی مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی بھی بہت کم ہے سچ میں, وہ اپنے جھوٹ کو ہی اس میں بلیو کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو اصل میں جو رائے میں نے قائم کر لی ہے, میں آپ سے ویریفائی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی متضاد رائے نہیں سننا چاہتا. آمین دیکھیں, اور باقی آپ سب کو بھی سمجھا دیں گے, لیکن جو سلطنت واٹس ایپ میں رہنے والے, جو سلطنت واٹس ایپ اور کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ, اربوں لوگ, ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ جیسے یہ ویڈیو شاید آپ کو کچھ 10 لاکھ لوگوں نے فارورڈ کی ہو, یہ ذرا چلا دیں یہ کہ یار یہ دیکھیں کیا قدرت ہے, اور یہ مطلب ماں کا پیار دیکھیں وہ کس طرح, سو کیوٹ رائٹ. اور اس میں اس طرح کی بہت اور ایگزامپلز ہیں, اگر اور بھی ذرا آگے نکال کے دکھا دیں, کافی خوبصورت ہیں, یہ دیکھیں. اور اس میں جو مطلب مجھے جو آئے ہیں نا یار یہ دیکھیں, یہ ہے قدرت, یہ ہے وہ. اب بندہ ان کو جا کے بولے نا کہ یہ اے آئی ہے, وہ الٹا آپ کے اوپر غصے ہوتے ہیں کہ یار تو کون ہوتا ہے. کہ یار میں نے کل پرسوں دیکھی ان کی آؤلز کی, 2 آؤلز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ 6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی. ہاں یہ دیکھیں, یہ نہیں دیکھو, الو تو ہم بن رہے ہیں, الو ہم بن رہے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے. طلال آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہم آگے بھی آپ کی خدمات لیتے رہیں گے, کیونکہ بطور صحافی ہمیں جتنا مصیبت ہے اس وقت شدید خطرہ ہے جھوٹ سے نمٹنے کی نا, مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس سے ڈیل کر پا رہے ہیں. تو چونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں تو آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے. ایک آخری بات میں صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بات کی لوگوں کی جو جھوٹ پھیلاتے ہیں, ہم نے بات کی تھوڑی بہت گورنمنٹس کی, لیکن جو بگ ٹیک ہے جو اس کیپٹلسٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جو الگورتھمز بنا رہا ہے, جو اس کو پھیلا رہا ہے, جو اس کو پھیلنے سے روکنے میں اپنی بے بسی دکھا رہا ہے, ہمیں کبھی کبھی اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. وہ ہمارے پہنچ سے بہت دور ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. گزشتہ مئی میں آزاد کشمیر میں عوامی احتجاجی مظاہروں کی ایک لہر شروع ہوئی اور اس میں مظفر آباد تک لانگ مارچ کا بھی اعلان ہوا. کاروبار حیات 6 دن کے لیے معطل ہو گیا. ان مظاہروں کی قیادت کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی تھی, بلکہ تاجروں, اساتذہ, وکلاء اور سماجی کارکنوں پہ مشتمل سول سوسائٹی کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی تھی. مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ آٹا اور گندم رعایتی قیمتوں پہ فراہم کیا جائے, بجلی کے نرخ بغیر اضافی ٹیکسوں کے پیداواری ریٹ پہ طے کیے جائیں, حکمران اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, آزاد کشمیر بینک کو پاکستان میں شاخیں کھولنے کی اجازت دی جائے, نجی موبائل کمپنیوں کو آزاد کشمیر میں آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے, نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بارے میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آٹے اور بجلی کے لیے کروڑوں روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا, اور حکومت آزاد کشمیر نے مظاہرین کے 10 نکاتی مطالباتی ایجنڈے پہ عمل درآمد کی پوری یقین دہانی کرا دی. کچھ مطالبات پورے ہوئے, بہت سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو وقت گزرتا ہے روایتی ٹال مٹول شروع ہو گئی. چنانچہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اکتوبر میں اعلان کیا کہ اگر اگلے 2.5 ماہ میں مطالبات منظور نہ ہوئے تو پھر 23 جنوری سے دوبارہ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا. اچھا, یہاں تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے نومبر کے آخر میں ایک صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا, جس کے تحت غیر رجسٹرڈ تنظیموں کے مظاہرے کرنے پہ پابندی لگا دی گئی, اور رجسٹرڈ تنظیموں کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ مظاہرہ کرنے سے پہلے 1 ہفتے کی اجازت لیں اور صرف طے شدہ جگہ پہ ہی مظاہرہ کر سکتی ہیں, جیسا کہ اسلام آباد کا جو آرڈیننس ہے اسی کی طرز پہ یہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اسے اپنے آپ پہ حملہ سمجھا.
لوگ بپھر گئے اور پچھلے ہفتے 4 روز کی پہیہ جام ہڑتال ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں اور حکومت کو ایک بار پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے متنازع آئینی آرڈیننس واپس لینا پڑا۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے بھی اس آرڈیننس کو وقتی طور پہ معطل کر دیا۔ میں نے ڈان اخبار کے نمائندے مقیم مظفر آباد طارق نقاش سے کچھ دیر جاننا چاہا کہ حالات تو ٹھیک چل رہے تھے تو حکومت وعدے پورے کرنے کی بجائے ایک اور متنازع آرڈیننس لانے کے چکر میں کیوں پھنس گئی، اور حکومت کو دوسری بار مئی کے بعد دوسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ حکومت کا عوام کی نفس پہ ہاتھ ہی نہیں ہے؟ حکومت کے اندر شامل کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ خود صدر آزاد کشمیر کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں انہوں نے اس کو کالا قانون کہا۔ یہ الگ بات ہے اگلے دن انہوں نے اس کے حق میں بھی بیان دیا، ایک مبہم سا بیان انہوں نے جاری کیا۔ حکومت کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ چودھری یاسین نے بھی اسے کالا قانون قرار دیا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی اسے مخالفت کی، پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی اس کی مخالفت کی۔ تو اس قانون کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک لاوا جو ہے وہ اندر جو پک رہا تھا وہ ابل پڑا، اور یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا جو ابھی جو مظاہرے ہوئے۔ اور انیشلی تو مطالبہ یہی تھا کہ قانون کو واپس لیا جائے اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ حکومت نے پہلے نہیں مانا اور پھر وہ 100 ڈنڈے اور 100 گنڈے والی بات ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ وہ ماننا پڑا، ان کو واپس لینا پڑا، اس کو قیدیوں کو چھوڑنا پڑا، اور بھی بہت سارے معاملات جن میں وہ پہلے کے جو پینڈنگ معاملات تھے جو میں نے ابھی پہلے بیان کیے کہ سیلولر کمپنیز کی سروسز کا، طلبہ یونین کے انتخابات کا، اور ایف آئی آرز کی واپسی کا جو کارکنان پہ یا جو مظاہرین پہ وقتاً فوقتاً درج ہوتی رہی ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ڈان اخبار میں رپورٹ بھی کر چکا ہوں۔ اس پہ بھی معاہدہ ہوا ہے اور اس میں 6 ماہ کا حکومت نے وقت لیا ہے اس چارٹر آف ڈیمانڈ، جس میں اشرافیہ کی مراعات والا معاملہ بھی شامل ہے۔ اور ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ہم اس میں اب تبدیلی نہیں کریں گے، یہ جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے اس میں تبدیلی بالکل نہیں ہوگی، اور حکومت اس کو 6 ماہ کے اندر جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ اور بہت ساری چیزیں حکومت نے فوری طور پہ کچھ کر بھی دیں، کچھ بجلی کے بلوں کے اقساط کا معاملہ تھا وہ واپس ہو گئیں، کچھ ایف آئی آرز واپس ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں واپس بھی ہو گئی ہیں۔ وقت آزاد کشمیر چونکہ بالائی علاقہ ہے، شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن پھر بھی سینکڑوں افراد جو ہیں اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ اب حالات تھوڑے قابو میں ہیں۔ میں نے طارق نقاش سے جاننا چاہا، بلکہ پوچھا کہ آزاد کشمیر کے حالات دیکھ کے ہم جو یہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ رفتہ رفتہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا اعتماد ان جماعتوں کی بجائے شاید سول سوسائٹی کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ٹائپ تنظیموں پہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارا یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ شکست تو اس لیے ہوئی کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا عوام سے رابطہ ہے یا نہیں، یہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کا بریک اوے فیکشن ہے، اس میں فارورڈ بلاک جو خود کو کہتے ہیں، وزیر اعظم کا جس سے تعلق ہے، یہ لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ پھر اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے جس کے 13 اراکین اسمبلی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے جس کے 9 اراکین اسمبلی ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ سب لوگ حصہ ہونے کے باوجود اونرشپ کوئی نہیں لے رہا۔ وزارتیں لے رہے ہیں لیکن اونرشپ نہیں لے رہے۔ آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے جو اسمبلی سے باہر رہنما ہیں وہ تو حکومت کے بڑے سخت ناقد ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تو اندر کے لوگ بھی اس پہ مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ قانون آیا تو حکومت کے وزیر ہیں بازل نقوی، انہوں نے تو اس کی بڑی کھلے عام مخالفت کی، جو کابینہ کا حصہ ہیں، وہ اگرچہ اس اجلاس میں شامل نہیں تھے جس کی اس کی منظوری دی جس اجلاس نے، لیکن باہر اونرشپ کوئی نہیں لے رہا اور حکومت کے کاموں کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پارٹی کارکن اس تحریک میں بھی دونوں جماعتوں کے، پی ٹی آئی تو ایز اے پارٹی شامل تھی، لیکن باقی 2 جماعتوں کے اراکین بھی مظاہرین کے ساتھ شانہ بشانہ تھے۔ حکومت کو ان دونوں جماعتوں میں سے اپنے جو کاموں کو ڈیفینڈ کرنے والا کہیں بھی نہیں ملا۔
تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ irrelevant کر دی گئی ہیں یا irrelevant ہو گئی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اونرشپ لینے پہ کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو اس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے گراس روٹ لیول تک, وہ حکومت کے کاموں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کا رابطہ ہوتا ہے. یہاں مثلا مسلم لیگ نون کے جو وزیر ہیں تو کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ وجہ سے ان پہ سختیاں آ رہی ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ کارکنوں نے سرعام الزام لگایا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کارروائیوں میں شامل ہیں. مسلم لیگ کے ہی ایک رہنما سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر تو 20 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے, حکومت میں نہیں رہنا چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹیز کہیں بھی شامل نہیں ہیں. سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ MLAs کی حکومت ہے, پارٹیز کی حکومت نہیں ہے. یہ طارق نقاش تھے. اچھا آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے, لائن آف کنٹرول کے پاس ہیں اور ایک سینسٹیو ایریا ہے پورا کا پورا. وہاں کوئی بھی عوامی نوعیت کا جو قانون ہے یا آرڈیننس, اس کے بارے میں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس سے کس کس کو فائدہ اور کس کس کو نقصان ہو سکتا ہے, ورنہ بقول طارق نقاش 100 جوتے اور پھر 100 پیاز والا جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. اور مجھے اس میں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے کہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں جو سول سوسائٹی ہے وہ پاکستان میں کمزور ہے بہت, وہاں جو ہے وہ دم پکڑ رہی ہے. مثلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس وقت آزاد کشمیر کی کسی بھی سیاسی طاقت سے زیادہ پاورفل ہے. کیا کہتے ہیں نا, نیچر اباؤز اے ویکیوم. یا اس ویکیوم کو وہ فل کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ویکیوم کو فل کرے گا نا سر. ویکیوم کی مطلب نیچر ہی یہی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ شعور جو ہے وہ سول سوسائٹی کا وہ کس لیول پہ آ چکا ہے کہ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. بالکل. چلیں یہ لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے شام کی سید نایا پریزن کے بارے میں. ویلکم بیک. جیسے ہی دمشق میں شام کے جو باغی ہیں جو اب شام کے حکمران ہیں وہ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے پہلا کام ایک یہ تھا کہ وہ سید نایا پریزن جو ہے اس کا رخ کیا اور وہاں پر جو قیدی تھے جو بشار الاسد اور حافظ الاسد کے دور میں وہاں پر قید کیے گئے تھے ان سب کو رہا کیا گیا. اور اب جو وہاں پر جو قید تھے ان کی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں, ان پر انہوں نے کیا صحابان پہ ان پہ کس قسم کا تشدد کیا گیا, وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے. سید نایا جو جیل ہے وہ 80 کی دہائی میں بنی تھی. 1987 میں پہلے قیدی وہاں پر پہنچے تھے. 2 اس میں مین بلڈنگز تھیں, ایک وائٹ بلڈنگ کہا جاتی ہے اور ایک ریڈ بلڈنگ کہا جاتی ہے. وائٹ میں ان فوجی جوانوں اور افسران کو قید کیا گیا جن کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ شاید اتنے وفادار نہیں ہیں اسد رژیم کے ساتھ. ریڈ بلڈنگ میں وہ رکھے گئے تھے جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. لیکن پھر 2011 میں جب وہاں پر مظاہرے شروع ہوئے تو یہ مکمل طور پر ایک پولیٹیکل پریزنرز کی جیل بن گئی. اور وائٹ بلڈنگ کے تہہ خانے میں ایک ایگزیکیوشن روم بنایا گیا جس میں کبھی کبھی 100 لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور پھر ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دی جاتی تھی. اندازاً 2011 اور 2018 کے بیچ 30,000 لوگ وہاں پر قتل کیے گئے, یا تو ایگزیکیوٹ کیے گئے یا تو پھر بیماری, بھوک یا سردی یا وہاں کے جو ٹارچر اور مختلف مظالم ہیں ان کی وجہ سے مارے گئے. ٹوٹل جو تعداد ہے وہ شاید ہمیں کبھی نہ پتہ لگے. اب جو وہاں پر ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں ان کی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو سیر فہرست ہے مازن الحمادہ جو شاید سب سے فیمس آپ کہہ سکتے ہیں پرزنر تھے شام کے. ان کو 2011 میں گرفتار کیا گیا جب انہوں نے مظاہروں میں شرکت کی, لیکن پھر ان کو رہا کیا گیا اور اگلے سال ان کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ آپ 55 بیبی فارمولے کے پیکٹس کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بہت سنگین جرم تھا. تو ان کو وہاں پر پھر اس قسم کا تشدد, جسمانی اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مطلب ایک طرح سے لاسٹ لاٹ آف ہز مینٹل فیکلٹیز اینڈ سو آن, اور اس کے بعد جو بھی اس کے سامنے پیپر آئے تھے اس کی دستخط کر دی, جس کے بعد ان کو اسائلم ملا نیدرلینڈز میں.
وہاں پر انہوں نے کافی کیمپیننگ کی, کافی اسپیچیں دی, لیکن آخر مایوس ہو گئے کیونکہ ان کو اسائلم سسٹم میں پھنس گئے تھے اور یہ ہوملیس ہو گئے وہاں پر. اس پوائنٹ پر, اور جو ان پر تشدد ہوا تھا اس کے نتیجے سے یہ اپنے دوستوں سے بھی علیحدہ ہو گئے, زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اتنی ایکٹیویزم کی ہے لیکن اس کا کیا بنا. بشار الاسد تو ابھی بھی جو وہاں پر سامنے ہے. لیکن پھر 2020 میں ان کو سیرین گورنمنٹ کے ایجنٹس نے اپروچ کیا اور کہا کہ نہیں, تم واپس آ جاؤ اور تمہارے بدلے میں ہم کچھ لوگوں کو رہا کر دیں گے. جیسے ہی وہ پہنچے تو ان کو گرفتار کیا گیا اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کہاں ہے, جب تک پچھلے ہفتے جب سید نایا پریزن کے سرد خانوں میں دیکھا گیا تو ان کی لاش تھی اور اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے. ہر ہفتے وہاں پر لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تھا اور ایک جو قیدی ہیں جو وہاں سے رہا ہوئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان پر کیا گزرتی تھی. الحديث من قبل اسبوعين وكل اسبوع كانت تيجي دفعه اسماء, اسبوع تيجي اسماء مسميتين اسم او 100 اسم, يعني كل اسبوعين في اعدام, كل اسبوع احيانا 200 شخص, احيانا 390. طيب شو السبب بس هيك؟ خلص تيجي اسماء بتكون من عند القاضي كله فلان فلان اعدامات. راحت عالم صار لها 100 سنه هني يعني هيك. وفي ناس قاعدة 13 سنين. ایک اور شخص ہے عمر الشگرے جو ابھی رہا ہوئے ہیں اور ان کے کزن دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا. تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 3 سالوں تک مجھے وہاں پر قید کیا گیا اور مجھے مجبور کرتے تھے کہ آپ اپنے کزن کو ٹارچر کریں اور مجھے کزن کو مجبور کرتے تھے کہ تم اس کو ٹارچر کرو نہیں تو ہم تم دونوں کو پھانسی دے دیں گے. اتنا ظلم سہنا پڑا اور اتنی سولیٹری کنفائنمنٹ میں کچھ لوگوں کو تو 3 دہائیوں تک سورج تک نہیں دیکھا انہوں نے, نہ ہی باہر کی ہوا ان کو ملی. تو انہوں نے اپنا پورا ذہنی توازن ان کا ختم ہو گیا ہے. جیسے یہ جو قیدی ہے اس کو اپنا نام بھی اب یاد نہیں ہے اور اس سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا نام بتاؤ تاکہ ہم تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکیں, لیکن اس کو اپنے نام تک نہیں پتا, اس کو صرف وہ نمبر پتا ہے جو جیلرز نے ان کو اسائن کیا ہوا ہے. بالکل ان کی طرح یہ بزرگ خاتون ہیں, ان کو بھی اسی طرح ان کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بھی اس وقت اپنا نام یاد ہے, نہ اپنے گھر والوں کا نام یاد ہے, نہ پتا ہے کہ میرا گھر تھا کہاں. اچھا, سب یہ نہیں ہے کہ سب شام کے ہی رہنے والے تھے. ایک فلسطینی ڈیٹینی ہے جو 40 سال یہ شام کی جیلوں میں رہا, والد برکت. 25 سال کی عمر میں ان کو گرفتار کیا اور now 40 years later ان کو ریلیز کیا گیا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں موبائل فون ویڈیو بنا رہے تھے نا 65 سال کی عمر میں. سوچو کہ پوری زندگی آپ کی قید میں گزر گئی اور یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں اور کیا میں نے کیا تھا. کچھ لوگ قدرن خوش قسمت ہیں, جیسے یہ تال صاحبہ جو 18 سال کی عمر میں 2009 میں گرفتار ہوئی تھی اور ان کا جرم تھا کہ انہوں نے شام کی حکومت کے خلاف کچھ بلاگ پوسٹس لکھے ہیں. تو یہ تو ہے سید نایا کی خبریں. میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ یہ بھی دینا چاہ رہا تھا کہ شام میں اور کیا ہو رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے اب ہمارے پاس وقت. ویری بریفلی بتا دو, ویری بریفلی وہاں پہ ایچ ٹی ایس کے علاوہ 2 گروپس ہیں. ایک ہے سیرین نیشنل آرمی جسے ترکی سپورٹ کرتی ہے اور دوسرا ہے SDF یعنی کہ سیرین ڈیموکریٹک فورس جس کی پشپناہی امریکہ کرتا ہے. اب خطرہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں نہ گتھم گتھا ہو جائیں. تو امریکی وزیر خارجہ ترکی جا رہے ہیں, کل ان کی وہاں میٹنگز ہیں. کوشش ان کی یہ ہے کہ SDF اور SNA کے درمیان یہ کردش علاقوں میں آپس میں کوئی ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. SDF کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی اسرائیلیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں اور اس لیے وہاں پہ بڑی تشویش ہے کہ یہ کس کی بڈنگ کر رہے ہیں سیریا کے اندر رہتے ہوئے. تو صورتحال ابھی پیچیدہ ہے, اس پر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ, شب بخیر.